بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں آپ کا بھائی ڈاکٹر احمد خان ایزی لائف چینل سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے چند ویڈیوز میں ہم دیکھ چکے ہیں، وہاں پر امراض اور ان کی ادویات بتائی گئی ہیں، اور خاص کر معدے کے امراض پر تفصیلی بحث ہو گئی، آنتوں کے امراض پر بھی تفصیلی بحث ہو گئی، نظام انہضام کو مفصل طور پر زیر بحث لایا گیا، جس کے مختلف پارٹس بنائے گئے ویڈیوز کے، جو آپ کی خدمت میں ایزی لائف چینل کی طرف سے پیش کر دیے گئے۔ دوستو، ایک آخری ویڈیو دانت کے درد کے بارے میں بنائی گئی، جو آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی۔ ابھی یہ نئی ویڈیو جو بن رہی ہے، یہ چھاتی کے درد کے متعلق ہے۔ دوستو، چھاتی میں مختلف قسم کے اعضاء پائے جاتے ہیں، سینے میں، جس میں دل بھی ہے، معدہ بھی، اور جگر بھی، پھیپھڑے بھی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ چھاتی کے اندر ہیں یا چھاتی کے آس پاس ہیں، جن کا درد چھاتی میں فیل ہوتا ہے۔ تو دوستو، ہم چھاتی کے درد میں دل کے درد کو کیسے پہچان سکتے ہیں، اس بارے میں یہی ویڈیو ہے، اور چھاتی کے اندر ہونے والے دل کے درد اور دوسرے دردوں میں کیا فرق ہے، اس پر بات ہوگی اس ویڈیو میں۔ اور اگر خدا نخواستہ کس بندے کو دل کا درد ہو گیا یا وہ ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ ہے، اس پر ہارٹ اٹیک ہو گیا، دل کا دورہ اس پر ہو گیا، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے، یہ سارے آپ کو اسی ویڈیوز میں بتائی جائیں گی۔ دوستو، آپ اس ویڈیو کو لازماً آخر تک دیکھیں، اس میں آپ کی معلومات کے لیے بہت کچھ ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو شاید آپ کو بہت سے پریشانیوں سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا، کیونکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ معدے کے درد کو ہم دل کا درد تصور کر لیتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات دل کے درد کو معمولی سمجھ کر ہم معدے اور دوسرے اعضاء آرگنز کے درد پر اس کو کنسیڈر کر کے اس کو اگنور کر لیتے ہیں، جو ہمارے لیے جان لیوا ثابت ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم ان دردوں کو تفصیل سے پڑھیں گے، اور آخر میں اور بعد میں آپ کو ہومیوپیتھک کی چند ایسی ادویات بتاؤں گا کہ اگر آپ کو دل کا دورہ ہے یا آپ کے گھر میں خدا نخواستہ آپ کے متعلقین دوستوں میں کسی کو دل کا دورہ پڑ گیا، تو آپ اس کا فرسٹ ایڈ کے طور پر گھر میں بھی علاج کر سکتے ہیں، اور اس کو اتنا موقع انشاءاللہ مل جائے گا، اگر اللہ نے اس کی زندگی رکھی، کہ آپ اس کو اسپتال تک پہنچا دیں، تو انشاءاللہ اسپتال تک وہ پہنچ جائے گا، اور دل کا دورہ اس کو اتنا نقصان نہیں دے گا۔ دوستو، دل انسان کے سینے میں موجود ہوتا ہے۔ یہ آپ کی ایک بند مٹھی جتنا بڑا عضو ہے، اور یہ سینے کے بالکل درمیان میں ہوتا ہے۔ تھوڑا سا اس کا جھکاؤ بائیں طرف ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا عضو ہے جو ایک پمپ کی طرح پوری زندگی کام کرتا ہے۔ آکسیجن سے لبریز خون آپ کے جسم کے کونے کونے میں پہنچاتا ہے۔ یہ خون جسم کے مختلف اعضاء تک خون کی نالیوں کے ذریعے پہنچتا ہے، جسے ہم آرٹریز کہتے ہیں، اور پھر دل تک جن نالیوں کے راستے واپس آتا ہے، انہیں ورید یعنی وینز کہا جاتا ہے۔
آپ کے دل کو اپنا کام جاری و ساری رکھنے کے لیے بھی خود خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستو، جس طرح دوسرے اعضاء کو تازہ خون کی ضرورت ہوتی ہے اور آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح آپ کے دل کو بھی ان اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے دل کو خود غذا کی ضرورت ہوتی ہے، آکسیجن کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور خون کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رہے، دل کی بیماری اس وقت ہوتی ہے جب دل کے عضلات تک خون پہنچانے والی شریانیں، جن کو کورونری آرٹریز یعنی قلبی شرائین کہتے ہیں، ان کے اندر جمع ہونے والے چکنے مادوں سے وہ نالیاں، وہ رگیں، وہ آرٹریز بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان قلبی شریانوں، ان کورونری آرٹریز کے اندرونی دیواروں کے ساتھ بتدریج ایک موٹی تہ جمنے لگتی ہے۔ یاد رکھے، یہ تہ خون میں شامل کولیسٹرول اور دوسرے اس طرح کی چیزوں سے بنتی ہے جن کو ہم پلیک کہتے ہیں۔ شریانوں کے دیواروں کے ساتھ چکنائی والے ان مادوں کے چپکنے اور جمع ہونے کے عمل کو آرتھروسکلیروسس کہتے ہیں۔ یہ پلیک شریانوں کو تنگ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جگہ جہاں سے گزر کر خون کو آگے جانا ہوتا ہے وہ بند ہو جاتی ہیں، اور ان مادوں کی وجہ سے دل کو غذائیت کی فراہمی بھی رک جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی وجہ سے شریانوں کی لچک بھی ختم ہو جاتی ہے، تو نتیجے کے طور پر بلڈ پریشر بھی بڑھتا ہے اور دل کے بیمار ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو دوستو، دل کا دورہ یا ہارٹ اٹیک اس وقت ہوتا ہے جب دل کی شریانوں میں سے کوئی ایک مکمل طور پر بند ہو جائے۔ یہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب ایک پلیک، جس کی وجہ سے شریان پہلے سے ہی تنگ ہو رہی ہوتی ہیں، ٹوٹتا ہے یا اپنی جگہ سے اکھڑ جاتا ہے۔ اس سے پلیک کے ارد گرد خون کی پھٹکی بن جاتی ہے، اور یہی خون کی وہ پھٹکی یا لوتھڑا ہوتا ہے جو شریان کو مکمل طور پر بند کر دیتا ہے۔ اس سے دل کے پٹھوں اور ٹیشوز کو اس شریان کے ذریعے سے خون کے ساتھ فراہم ہونے والا آکسیجن بھی نہیں ملتا، تو وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اس وقت سینے میں درد محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دل پر اضافی بوجھ ہوتا ہے، انجائنا کی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ درد شدید ترین حالت میں ہوتی ہے اور یہ درد پورے بالائی جسم تک پھیل سکتا ہے۔ تو دوستو، ہم کیسے تمیز کریں گے کہ دل اور چھاتی کے درد میں کیا فرق ہے؟ چھاتی کے اندر ہونے والا ہر درد دل کا نہیں ہوتا، اور ہر درد کو ہم دل کا درد نہ سمجھ کر اس کو اگنور کر کے بھی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ تو دوستو، آج میں آپ کو اس کی کچھ تفصیل بتاتا ہوں کہ ان میں کیا فرق ہے۔ دوستو، اگر آپ کے چھاتی میں ہونے والا درد سوئی کی طرح چبھنے والا درد ہے تو یہ آپ کے دل کا درد نہیں ہے، اور اگر آپ اس درد کی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ ایک مخصوص مقام پر انگلی رکھ کر آپ بتا دیتے ہیں کہ یہاں پر درد ہے، مریض بتا دیتا ہے، تو یہ آپ کے چھاتی کا درد ہے، اس کی کوئی اور وجہ ڈھونڈو، یہ دل کا درد نہیں ہو سکتا۔ دل کے درد کی لوکیشن معلوم نہیں کی جا سکتی، اور اگر اس درد کی جگہ پر آپ ہاتھ رکھتے ہیں، انگلی رکھتے ہیں، دباؤ دیتے ہیں تو وہ درد بڑھتا ہے، یہ بھی آپ کے دل کا درد نہیں ہے۔
اور اگر آپ کے سینے پر درد ہے اور یہ درد آپ کے معدے کی ادویات سے ختم ہوتا ہے تو یہ آپ کے معدے کا درد ہے، یہ آپ کے دل کا درد نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ڈکار آنے سے آپ کے درد کو افاقہ ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کا دل کا درد نہیں ہے۔ اور اگر سانس لینے سے سینے کا درد بڑھتا ہے تو یہ بھی دل کا درد نہیں بلکہ پھیپھڑوں کا درد ہے، ٹھیک ہے۔ دل کے درد کی علامات شدید ہوتی ہیں اور وہ شدید ترین درد ہوتا ہے۔ ایسا درد ہوتا ہے جیسے آپ کا سینہ لوہے کے حلقے میں پھنسا ہوا ہے اور کوئی اس کو مزید کس رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کی لوکیشن نہیں بتا سکتے کہ آپ ایک انگلی رکھ کر آپ بتائیں گے، آپ پورا ہاتھ سینے پر رکھیں گے، مریض پورا ہاتھ سینے پر رکھے گا کہ میرے سینے میں درد ہے۔ پورے سینے پر شدید بھاری پن ہوتا ہے جیسے ایک بہت بڑی چٹان سینے پر پڑی ہوئی ہے، اور یہ درد سینے سے آگے کی طرف جاتا ہے، بائیں بازو کی طرف بھی جا سکتا ہے، دائیں بازو کی طرف بھی جا سکتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ بازو کے اندر والے سائڈ کی طرف درد ہوگا، اور گردن اور نچلے جبڑے کی طرف بھی یہ درد جاتا ہے۔ اگر آپ کے نچلے جبڑے میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر درد ہے تو آپ اس درد کو اگنور نہ کریں۔ آپ کے سینے میں بھی درد ہے تو آپ کے نچلے جبڑے میں بھی درد ہے، آپ کے گردن پر بھی بوجھ ہے تو، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے کان میں بھی درد ہے اس سمت پہ تو یاد رکھیں کہ یہ آپ کے دل کا درد بھی ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ دل کا درد ہے، لیکن یہ دل کے درد کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر آپ کے معدے میں تکلیف ہے، آپ کے معدے میں درد ہے اور وہ کسی بھی دوا سے ٹھیک نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا، آپ معدے کی دوا لے لیتے ہیں، قسم قسم کی دوائیاں معدے کی لے لیتے ہیں، لیکن معدے کی تکلیف ختم نہیں ہو رہی تو یاد رکھیں کہ یہ پھر خطرہ ہے کہ یہ آپ کے دل کا درد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور درد پھر بھی بڑھ رہا ہے تو یقیناً آپ دل کی طرف متوجہ ہوں۔ لیکن یاد رکھیں کہ بعض اوقات درد نہ ہونے کے باوجود بھی دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، جو کہ عموماً شوگر کے مریضوں کو ہوتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے علامات، دل کے مرض کی علامات اتنی شدید نہیں ہوتی، ان کو اگر خدا نخواستہ دل کا دورہ ہوگا تو وہ بغیر علامت کے ہوگا، اور اگر ان کی علامات ہوں گی تو وہ ان علامات کو اگنور کر دے گا۔ یاد رکھیں کہ شوگر کا مریض جو ہے نا اپنے سینے کے چھاتی کے درد کو بہت زیادہ توجہ دے۔ دوستو اس کے علاوہ آپ کے دل کے درد کی کچھ اور علامات بھی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کو گھٹن محسوس ہوگی، بریتھ لیسنس یعنی سانس میں تنگی ہوگی، اور آپ کے جو دل کی دھڑکن ہے وہ بھی بڑھ جائے گی، ریپڈ ہارٹ بیٹ ہوگی، اور آپ کی جو روٹین کی ایکٹیویٹی جو ہے نا اس میں بھی جو ہے نا آپ یعنی روٹین کی جو آپ کی مصروفیات ہیں، معمول کے جو آپ کے کام ہیں جو آپ کر لیتے ہیں، اس میں بھی آپ کو بہت مشکلات کا سامنا ہوگا، آپ پہ سستی غالب ہوگی اور بھاری پن آپ کے وجود میں ہوگا۔ ٹائٹڈنس جو ہے یعنی آپ کا جسم جس طرح بندھا ہوا ہو، پریشرائزڈ ہو، اس طرح جو ہے نا وہ آپ کے سینے میں فیل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کے جسم میں یہ مسائل ہیں اور بعض اوقات اس کے ساتھ متلی اور قے بھی ہو سکتی ہے، اگر آپ کو یہ مسائل درپیش ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ سینے میں لازمی طور پر بوجھ ہو، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے دل کے علامات کی طرف متوجہ ہو جائیں اور دل کے علاج کی طرف آپ لوگ متوجہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ لوگوں نے ٹیسٹ کرنے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نا آپ ECG کریں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کو مزید آپ کے ٹیسٹ کرے گا۔ اگر آپ دل کے مریض نکل آئے تو پھر آپ کو دل کے مرض کی ادویات بھی آپ کو لینی ہوگی، اور انشاءاللہ اس کی ادویات جو ہے نا ہومیوپیتھی میں بہترین ادویات ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی احتیاط بھی کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اس مرض کو آسانی سے قابو میں رکھیں گے اور اتنا بڑا مسئلہ آپ کے لیے نہیں بنے گا انشاءاللہ۔ دل کی
جو ادویات ہیں وہ چونکہ انگریزی ادویات اکثر لوگ کھاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی اکثر بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں، گردے فیل ہو جاتے ہیں اور دوسرے مشکلات پیدا ہو جاتے ہیں، معدہ وغیرہ اور جگر وغیرہ پر بوجھ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو ہومیو کی چند ایسی ادویات بتاؤں گا جو انشاءاللہ آپ دل کے دورے کے دوران آپ اس کو فاسٹ ایڈ میں استعمال کریں، اور اس کے بعد جو ہے نا ایک اگلی ویڈیو بھی بناؤں گا، کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو اس ویڈیو میں جو ہے نا میں آپ کو بلڈ پریشر ہائی اور لو اور دوسرے جو دل کے امراض ہیں ان کے متعلق انشاءاللہ آپ کو تفصیلی معلومات دوں گا۔ تو اس لیے آپ میرے ساتھ رہیں، میرے چینل ایزی لائف کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، آپ کو میں چند ایسی وجوہات بتا دیتا ہوں جن کی وجہ سے امراض قلب کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی کے والدین میں جو ہے نا بلڈ پریشر شوگر کا مسئلہ ہے تو اس کو موروثی طور پر یہ خطرہ لاحق ہے کہ وہ بھی ان امراض کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلی وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ تمباکو کی وجہ سے جو ہے نا، تمباکو نوشی کی وجہ سے، سگریٹ نوشی کی وجہ سے دل کے امراض بہت زیادہ ہیں۔ اس کے بعد تیسری وجہ جو ہے وہ عدم ورزش ہے، ورزش کا نہ کرنا ہے۔ آج کل چونکہ ہم لوگ بس بیٹھنے کے عادی ہو چکے ہیں، تو ہمارے جو کام کاروبار ہیں وہ دفتر کے ہیں، تو دفتر سے اٹھتے ہیں تو موٹر گاڑی میں جو ہے نا گھر پہنچتے ہیں، گھر میں پھر جو ہے نا آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی سختی کا کام نہیں ہے، سارا جو ہے نا سکون کا کام ہے۔ تو یہ ورزش کا نہ ہونا یہ بھی امراض قلب کا باعث بنتا ہے۔ شراب نوشی جو ہے نا اس کی وجہ سے بھی امراض قلب ہوتے ہیں، اور غذا کا ناقص ہونا یہ بھی امراض قلب کا باعث بن سکتا ہے۔ اور بعض چیزوں کا زیادہ مقدار میں استعمال، مثال کے طور پر چربی، گھی اور نمک کا زیادہ مقدار میں استعمال آپ کو دل کا مرض لاحق کر سکتا ہے، اور اگر آپ دل کے مریض ہیں تو آپ کو لازمی طور پر ان چیزوں سے احتیاط برتنی ہوگی۔ اور موٹاپا اور زیادہ وزن وہ تو لازم ملزوم ہے ان ادوار میں، اس وقت میں، اس لیے کہ ہمارا سارا کام بیٹھنے کا ہے، ہماری ٹوٹل انرجی جسم میں ہی جمع ہوتی ہے، آخر میں وہ چربی کی صورت میں ہمارے جسم کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو موٹاپے اور زیادہ وزن کی وجہ سے بھی دل کا مرض لاحق ہوتا ہے، کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے، لائپڈ پروفائلز، ٹرائی گلائسرائڈز وغیرہ ان کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ دل کے مریض بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگ ان چیزوں کا خصوصی خیال رکھیں تاکہ آپ کے دل پر پڑنے والا بوجھ وہ کم ہو جائے اور آپ دل کے مرض میں مبتلا ہونے سے بچ جائیں۔ دوستو، ہارٹ اٹیک کی صورت میں کیا کیا جائے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک کم شدت سے زیادہ شدید بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ شدت کی صورت میں مریض بے ہوشی کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ تو اس میں تیماردار کو چاہیے کہ وہ اس کا خیال رکھے، اور تیماردار جو ہے نا ان کے چاروں طرف اکٹھے ہو کر ان سے آکسیجن کا راستہ بند نہ کریں، بلکہ کھلی فضا میں اس کو کھلا ماحول میسر ہونے دیں، اور اس کے اوپر شور نہ مچائیں۔ رونا دھونا اور پریشانی، وہ خود پریشان ہوتا ہے، اس کی پریشانی میں اضافہ نہیں کرنی چاہیے، اس کو تسلی دینی چاہیے۔ اور جب حملہ بہت شدید ہو تو ہر قسم کی جسمانی حرکت میں مریض کی مدد کرنی چاہیے،
اور اس سے سہارا دینا چاہیے۔ ہسپتال میں جو شخص مریض کی دیکھ بھال کے لیے موجود ہو اسے چاہیے کہ وہ ہر 2 گھنٹے کے بعد مریض کا پہلو بدل دے اور اسے کروٹ دے دے۔ اس کے علاوہ دن میں 4-5 مرتبہ مریض کی ٹانگوں کے تمام جوڑوں کو آگے پیچھے حرکت دے تاکہ ٹانگوں کی رگوں میں خون گردش کرتا رہے۔ حملے کے 1 یا 2 دن بعد مریض بستر میں معمولی قسم کی حرکت کر سکتا ہے اور اسے سہارا دے کر بستر میں بٹھایا جا سکتا ہے، جس طرح موقع پر موجود طبیب آپ کو کہے، ڈاکٹر آپ کو کہے۔ جب مریض کی حالت بہتر ہو جائے تو اسے کمرے میں حرکت کی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ جسمانی حرکت میں رفتہ رفتہ اضافہ کرنا چاہیے اور کسی بھی صورت اتنی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ تھکن محسوس ہو اور سانس پھول جائے۔ یہ انتہائی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اور اگر مریض کی حالت تسلی بخش طریقے سے بہتر ہو رہی ہو تو وہ 2 سے 3 مہینے بعد کام کاج کر سکتا ہے، لیکن پرانے معمولات کے مطابق کام کرنے کے لیے اسے مزید 4 سے 6 ہفتے تک انتظار کرنا چاہیے۔ اور اس دوران ہارٹ اٹیک کے دوران جو ہے نا، اس کے پہلے 48 گھنٹے میں مائع خوراک استعمال کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمک اور نمک والی چیزوں کا استعمال بالکل بند کر دیں۔ پھل اور پھلوں کا رس استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جو چیز ہارٹ اٹیک سے پہلے مریض کی طبیعت کے موافق نہیں تھی وہ بالکل نہ دے۔ روغنیات کا استعمال، چکنائی کا استعمال بہت ہی کم کر دینا چاہیے۔ مکھن، دیسی گھی، تیل، بنسپتی گھی وغیرہ بالکل ختم کر دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے ان حالات میں۔ چائے اور کافی بھی وہ حسب خواہش دیں، زیادہ مقدار میں نہ دیں۔ تمباکو نوشی بھی بند کر دیں، شراب نوشی بھی نہ ہو۔ اس کو ذہنی آرام کرنے دیں، نیند کرنے دیں، جسمانی مشقت بالکل بھی نہ ہو۔ اور پاخانہ کے لیے ہلکی قسم کی قبض کش ادویات جو ہے نا وہ ساتھ دیتے رہیں، ٹھیک ہے، تاکہ اس کو زیادہ زور نہ لگانا پڑے۔ تو دوستو یہ تو چند احتیاطات ہیں اور اس کی تفصیلات تھیں کہ کس طرح دورہ پڑتا ہے اور کیا علامات ہیں، سینے کے درد کے کیا علامات ہیں اور دل کے درد کی کیا علامات ہیں۔ دوستو ابھی میں آپ کو ایسی ادویات بتانے والا ہوں جو ان حالات میں آپ کی معاون اور مددگار ہو سکتی ہیں، اور اگر کوئی ایکسپرٹ ماہر بندہ ہو اور وہ ہومیو ادویات استعمال کرا کر مریض کی تیمارداری کرے اور اس کو مسلسل نگرانی میں رکھے تو شاید اس کو اسپتال لے جانے کی بھی حاجت پیش نہ ہو۔ لیکن چونکہ اتنی مہارت کسی کے پاس نہیں ہوتی تو اس کو فرسٹ ایڈ کے طور پر جو آپ کے مریض کو کسی حد تک موت کے منہ سے بھی بچا سکتا ہے وہ ادویات میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو آپ ایسی حالات میں وہ ادویات استعمال کریں۔ ان ادویات میں سب سے پہلے نمبر پر ہے ایکونائٹ۔ ایکونائٹ ہر گھر میں موجود ہونا چاہیے۔ اس پر میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا۔ یہ بہت ہی اہم دوا ہے۔ یہ عام نزلے زکام سے لے کر فالج اور ہارٹ اٹیک تک کام آنے والی انتہائی اہم ترین دوا ہے جو ابتدائی طبی امداد میں استعمال کی جا سکتی ہے اور اس کے انتہائی مستند رزلٹ ملتے ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ اس مریض کو، اگر اس کے اوپر یہ کیفیت آ گئی تو آپ اس مریض کو ایکونائٹ 1 m 10 m میں یا ہائی پوٹینسی میں اس کے منہ میں 1-2 قطرے ٹپکا دیں اور اس کے 5 منٹ بعد آپ اس کو آرنیکا بھی دے دیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی کیفیت بہتر ہو رہی ہے تو بس اس کو روک دیں، اور اگر اس کی کیفیت مزید بگاڑ کی طرف جا رہی ہے تو آپ ان دواؤں کو مزید استعمال کرتے رہیں۔ یاد رکھیں اس وقت بعض لوگ کریٹیگس کیو دیتے ہیں، لیکن میرے تجربے میں کریٹیگس کیو جو ہے اس طرح کے حالات میں نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہ کیو ہے اور میرے اپنے تجربے میں بعض اوقات اس کا بہت سخت ایگریویشن ظاہر ہوا ہے اور بہت نقصان میں نے خود اٹھایا ہے۔
کتابوں میں اس کی بہت تعریفیں لکھی ہیں، لیکن کلینکل اس میں میرے سامنے جو ہے واللہ عالم ڈاکٹروں کا اپنا کیا تجربہ ہوگا، میرا اپنا تجربہ اس کے لیے اس کو جو ہے نا ریکمنڈ نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد آپ ایکونائٹ اور آرنیکا اس کی اس طرح جو ہے نا 2-3 خوراکیں دے دیں، اس طرح 10-10 منٹوں کے وقفے سے۔ اگر اس کو فرق پڑ گیا تو بس دوا روک دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس دوران آپ جو ہے نا مزید ایمرجنسی کے لیے اسپتال لے جانے کے لیے جو ہے نا آپ اپنا بندوبست بھی کرتے رہیں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کے مریض کو دل کا دورہ ہے یا کلاٹ بنا ہوا ہے تو دل کے جو ٹیشوز اور بافتوں کو جو نقصان ہوتا ہے وہ انشاءاللہ کم سے کم ہوگا۔ اور امید ہے کہ یہ ادویات آرنیکا اور ایکونائٹ یہ لوتھڑوں کو بھی توڑتے ہیں، خون کو پتلا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر تک پہنچنے سے پہلے یہ آپ کی دل کی جو رکی ہوئی رگ ہے، نس ہے، اس میں جو رکاوٹ ہے، ہو سکتا ہے اس کا بھی کوئی ازالہ کر دے اور راستہ بنا لے۔ نہیں تو اتنا کر سکتا ہے انشاءاللہ کہ وہ مریض جو ہے نا آپ ان کو ڈاکٹر تک پہنچا سکیں گے انشاءاللہ، اسپتال تک۔ تو اس کے بعد جو ہے نا آپ ایکونائٹ اور آرنیکا 200 میں ان دونوں کو مکس کر کے بنا لیں اور اس مریض کو جو ہے نا صبح دوپہر شام دیتے رہیں، تو انشاءاللہ اس مریض کو آپ بہت کچھ فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد مزید اگر آپ اس کا علاج کرنا چاہیں تو کریٹیگس 3X میں لے لیں، وہ بھی 5 قطرے صبح دوپہر شام پانی میں ملا کر دیں، اور دوسرے کسی قریبی ہومیو ماہر ڈاکٹر سے بھی آپ رابطہ کر لیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو مستقل ادویات لینے سے نجات مل جائے گی، اور ان ادویات کی مدد سے اور وہ ہومیو ڈاکٹر کی مدد سے آپ اس پر مزید تجربات مت کریں۔ اس قسم کے مریض کو جانا کسی قریبی ایمرجنسی سے نکال کر، جب وہ ایمرجنسی کنڈیشن سے نکل آئے تو پھر اس کو جانا آپ ہومیو علاج اس کا شروع کرا دیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے مریض کو مستقل طور پر پوری زندگی جو ہے نا وہ ادویات کھانے سے نجات مل جائے گی، اور اس کو ہونے والا یہ حادثہ جو ہے نا اس کا نقصان انشاءاللہ کم از کم ہوگا، اور ہومیو کی بدولت وہ دوبارہ اپنے پرانے معمولات کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے گا۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن دبائیں، اپنا تبصرہ بھی کریں، اور ایزی لائف چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرپشن کے لیے سبسکرائب بٹن کو دبائیں اور اس کے ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو وقت پر مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ ایزی لائف۔